السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن ہوا قرب علینا من حبل الورید والصلاۃ والسلام علی صاحب مقام الحمید وعلی آلہ وصحبہ لهم البشرى والمزید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم، ولا نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعدی کل معلم اللہ۔ جیسا کہ ایک سوال آیا ہے کہ گھر میں برکت کے تعلق سے، کہ برکت گھر میں کیسے ہو، یا گھر سے برکت کیسے اٹھ جاتا ہے۔ تو گھر میں جو برکت آنے اور جانے کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک معاملہ پیش آیا تھا۔ ایک صحابیہ جو تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برتن لے کر کے، اور برتن میں کیا، گھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ درمیان میں ہی صحابہ کرام تھے۔ بولے کہ کیا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بولے کہ یہ گھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ کو پیش کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ یہیں رکیے، آپ کی جو چیز ہے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، جو آپ نے جو چیز لایا ہے حضور کی محبت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیے بھی، اور لے کر کے وہ رکھ بھی لیے، اور برتن میں ایک پھونک مار دیے۔ تو جو گھی وہ لیے، جتنی گھی لیے اتنے گھی جو کا تو اس برتن میں ہو گیا۔ اب وہ برتن صحابی رسول کو دیا، وہ باہر آ کر کے اس صحابیہ کو دے دیے۔ اور جب صحابیہ کو دی تو وہ زار و قطار رونے لگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھی پیش کیا، حضور نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ بات ہوئی، اور بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ تو اندر سے آواز آئی، صحابہ کرام جب بات پیش کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہاری گھی کو قبول بھی کیا، اور اس خالی برتن میں میں نے پھونک مار دی ہے، اور وہ گھی جو کا تو ہو گیا، اب یہ تو گھی تو کھا۔ تو وہ خوشی بخوشی اپنے گھر لوٹ گئی، اور جو ہی اپنے گھر لوٹی، اب وہ گھی وہ کھائی، اس کے گھر والے کھائے، ہے نا، وہ کھائے، ان کے گھر والے کھائے، یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا مگر گھی ختم ہونے کا نام نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب بھی گھی ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ان کا دور چلا، اور وہ صحابیہ کھا رہے ہیں، گھی ختم نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا، پھر بھی گھی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں برکت۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد بھی گھی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس کے بعد گھی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مگر جو ہی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، کچھ بات ہو گئی، گھی میں برکت ختم۔ تو جب ایک صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی کہا سنی کیا ہو گئی، کچھ بات کیا ہو گئی، تو گھی میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر آپس میں ہم لوگ دوری بنائے رکھیں، آپس میں نوک جھوک ہو، آپس میں جھگڑے ہو، تو اس صحابہ کرام کا آپس میں کہا سنی ہو جانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہم تو ان کے دور سے بہت دور ہیں، اور ہم لوگوں کے گھر گھر میں یہ بات پائی جا رہی ہے۔ آپس میں تناؤ یا تھوڑی تھوڑی بات میں ناراضگی، جبکہ ناراضگی درست ہے، ایک بھائی سے ناراض ہو، مگر 3 دن کے اندر ہی وہ
سلام وعلیکم السلام علیک سلیک شروع کر دے. یعنی اسلام بھی قبول کرتا ہے کہ ناراضگی رہے مگر 2 ہی دن تک, وہ 3 دن کے آگے نہ جائے, منع ہے. اور یہ بات ہو چکی ہے پہلے بھی. تو ناراضگی رہتی ہے, کچھ چھوٹے سی بھی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے, ناراضگی رہنی چاہیے, مگر 2-3 دن کے اندر آپس میں بات چیت الیک سلیک چلنے لگنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب وہ صحابہ اتنے برگزیدہ صحابہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, چوتھے خلیفہ امام حسن حسین کے ابا, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, درمیان ان دونوں کے درمیان تھوڑی کہا سنی, تو وہ بحث ادھر ہوئی, برکت وہاں ختم ہو گئی, گھی ختم. تو آج ہمارے گھروں سے اگر برکت اگر جا رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. اسی لیے ان چیزوں میں اصلاح یا سدھار جو بھی کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں. اب اس چیز میں تھوڑا پیشنس کی ضرورت ہے, یعنی صبر کی ضرورت ہے. اور جہاں صبر ہوتا ہے تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں آدمی کیا ہوتا ہے, بہت سارے معاملات صبر کرنے کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں. مثلاً ہے کہ بہت ساری بات ہو گئی مگر کوئی خاموش کے خاموش رہ گیا, تو بہت سارے معاملات کو ختم کرنے کے لیے خاموشی بہت کام کر جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من سکتا نجا, یعنی جو چپ چاپ رہا وہ نجات پایا. اب کوئی کہہ رہا ہے, بحث میں بہت ساری بات ہو جاتی ہے, مگر ایک طرف وہ خاموشی برتے ہوئے شخص, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر وہ عمل کیے, یعنی من سکتا نجا, جو چپ چاپ رہا نجات پایا. اب نجات کیا ہے؟ نجات ہے کہ وہ شخص کہا بہت کچھ اور ادھر خاموشی رہی, تو اس کے دل و دماغ میں بات ہے کہ ہم اتنا کچھ بولے اور کچھ نہ بولا. تو اس لحاظ سے بھی اس کو اپنی غلطی پہ پچھتاوا ہو جاتا ہے. اور فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بحث نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی. ہم تو بہت کچھ بول بیٹھے ان کو, ہم تو دنیا بھی ان کی نظر میں بھی گر گئے, اور یہ میرے آخرت کے لیے بھی بہتر نہیں ہوا. تو کہنے مطلب ہے اب وہ شخص کے اندر یہ جب حزن و ملال اور یہ پچھتاوا ہو جائے گا تو وہ شخص ضرور آگے بڑھے گا اور اسے معافی تلافی کر لے گا. جو چپ چاپ رہا, تو پتہ چلا چپ چاپ رہنے سے بھی کہیں کہیں معاملہ بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی لیے خاموشی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اب بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا لوگوں سے الگ تھلگ ایک روم میں رہیں, یا اچھے آب و ہوا میں رہیں, تنہا رہیں, اچھے ماحول میں رہیں, خاموش رہیں, کسی سے زیادہ آپ نہ بولیے گا. مثلا آنکھ کی ہی اگر آپریشن ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے نا کہ تھوڑا کم بولیے گا, آنکھ میں اثر کرے گا. تو کہنے مطلب ہے بیماری کو بڑھانے والی چیز بولنا بھی تو ہے. اور یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حال ہی میں آج ہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیا, نہیں ابھی بات ہوئی رہی تھی درسگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیا ہے, زبان ایک, یعنی 2 کان, یعنی 2 کان اور زبان ایک, یعنی زیادہ سننا ہے اور بولنا کم ہے. اور بولنا کم ہے اور جو زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے, اور جو زیادہ بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے پاس ایک زبان نہیں ہے, بہت زبان ہے. اور زیادہ بولنے والا وہ بیوقوفی بھی کر ڈالتا ہے, بہت کچھ بول بھی دیتا ہے, اسی لیے بہت کچھ بولا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کے جسم میں جو چیزیں دی ہیں وہ چیز بھی عبرت کے لائق ہے کہ 2 کان یعنی زیادہ سننا, اور زبان ایک, بولنا ہے مگر ایک بات ایک دم ٹھوس بولیے, مکمل بولیے. جج کیا کرتا ہے, دونوں وکیل کی بحث کو سن لیتا ہے اور ایک مرتبہ بولتا ہے, اور ایک ہی لائن میں فیصلہ ہو گیا. تو چاہیے کہ بڑوں کو یہ چاہیے کہ چھوٹوں کی بات سنیں. اب چھوٹے کی بات اگر بڑے سنیں گے تو چھوٹے کے دل میں بھی بڑے کی قدر بڑھے گی کہ بھائی مجھ کو سنا گیا ہے. اب بڑے ہی بولتے رہ گئے تو چھوٹا بیچارہ کس کو سنائے گا؟ تو بیچارہ اپنی ساری بات کسی پہ رکھنے سے محروم ہو گیا, کوئی ہے ہی نہیں.
تو جو چھوٹا بڑا کو نہ لے کے چلے اور جو بڑا چھوٹے کو نہ لے کے چلے، دونوں کے لیے نقصان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب جیسے کہ ہوتا ہے نا، گاؤں دیہات میں یہ بات ہوتی تھی نا، بڑھ سے ڈرانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اور چھوٹ سے لجانا چاہیے، شرمانا چاہیے۔ یہ بات بہت سے لوگ بولا کرتے تھے یا بولا کرتے ہیں ابھی بھی۔ تو زائد بڑے کا جہاں تک ہونا چاہیے، اور چھوٹے سے جہاں تک چھوٹا ہے شفقت ہونا چاہیے، اور بڑے کی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں ہے جو اپنے سے بڑوں کا عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹے سے شفقت نہ کرے۔ تو ہم لوگوں پر لازم ہے نا کہ ہم اپنے سے چھوٹے پر شفقت کریں، محبت دیں، اور چھوٹے کا حق ہے کہ بڑے کی عزت کریں۔ مگر جب تک چھوٹے کو اگر شفقت نہیں کریں گے، پھر وہ عزت کیسے کرے گا؟ اور ہم اس سے عزت کے خواہش مند رہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرے، مگر ہم اسے شفقت ہی نہیں کرتے، ہم بڑے میں پھولے ہوئے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ جبکہ حدیث میں آیا کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا، پہلے بچے چھوٹے کی بات، جو ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو ہم میں سے چھوٹے پہ رحم نہ کرے، پہلے چھوٹے کی بات ہے، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے۔ تو پہلے چھوٹے کی بات آئی ہے، تو جب ہم عزت چاہتے ہیں تو پہلے چھوٹے پہ شفقت کرنا ہوگا، اور حدیث میں پہلے چھوٹے کی بات آئی کہ چھوٹے کی آپ شفقت کریں، رحم کریں اس پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کو اگر لحاظ میں رکھا جائے، اور آپس میں جو بھی کہا سنی ہوتی ہے، ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی میں کہا سنی ہو گئی، تو گھی ایک عرصے سے کھایا جا رہا تھا، ایک زمانے سے کھایا جا رہا تھا، مدت مدیدہ سے کھایا جا رہا تھا، وہ صرف آپس میں کہا سنی کی وجہ سے وہ گھی ختم ہو گئی۔ تو آج ہمارے گھروں سے اگر برکت اٹھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ پیشنس نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں، مگر یہ چیزیں زیادہ ہے۔ اگر جو بحث نہیں کرتا ہے تو بولے ارے بول کے نکل گیا، آپ کچھ نہیں بولے۔ بہت لوگوں کو سلگانے پہ لگ جاتے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کو آپ غور کیجئے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ مومن یہ بات تھوڑی نہیں کہے گا، وہ تو کہے گا کہ چلو اچھا ہوا آپ خاموش رہے تو بحث ختم ہو گئی۔ اور جو یہ بولتے ارے وہ بولا اور آپ کچھ نہیں بولے، آپ کمزور پڑ گئے، تو اسی میں تو پکڑنا ہے۔ مومن اور کافر کی بات نہیں کر رہے، مومن اور منافق کی بات کر رہے ہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو اس میں غور کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے، اور کوشش کریں کہ بلکہ پرزور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں محفل کا بھی اہتمام رکھیں، شیرنی کا بھی اہتمام رکھیں، اور نماز کی پابندی کریں، اور قرآن شریف کی تلاوت کی بھی پابندی کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی وہ خود منائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور مسلسل سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہیں یا رسول اللہ کی سوموار کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، یعنی سوموار کے دن میں اترا اور قرآن میں اترنا شروع ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کو کیسے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے۔ تو پتہ چلا کہ ہم جس دن نعمت مل رہی ہے اس دن کو عبادت کی شکل دے کر کے ہم کو منانا ہے، نہ کہ ایسی شکل دے دیں جو غیروں کا طریقہ ہو۔ مثلا قرآن کی تلاوت ہو، یا روزے کی بھی شکل ہو، یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں جس سے محبت رسول کا اظہار ہو، محفل میلاد، شیرنی کھانا، دسترخوان کو چوڑا کریں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور دن منانا یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کو منایا روزہ رکھ کر کے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے وجہ کیا بتایا؟ میں اس دن پیدا ہوا
اور اسی دن قرآن شریف کا نازل ہونا شروع ہوا. تو اب بتائیے 12 ربیع الاول کے دن اگر ہم دن منائیں تو وہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اور تو اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں اللہ کا دن یاد کرو، یاد کراؤ. انہیں یعنی اپنی قوم کو اللہ کا دن سے مراد کیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دیا، اور جو نعمتیں ملی آپ کھا رہے ہو پی رہے ہو مگر ان نعمتوں کو بھول بیٹھے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ انہیں اللہ کا دن یاد کرائیں. پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول کا دن ہم مناتے ہیں، یہ سمجھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اتری. جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کوئی چیز پیدا کیا ہے تو اللہ کے نور کو، اور اسی نور سے سب کچھ ہے. تو جو بھی آپ کے درمیان آ رہا ہے، چاہے بیٹے کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، اور گاڑی کی شکل میں، یعنی کوئی بھی چیز، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں پیدا کیا گیا. یعنی صرف انسان کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ چیز کے لیے بھی رحمت ہے، جگہ کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور انسانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بتائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب بنانے والا کون؟ اللہ. اب بننے والے کون؟ محمد رسول اللہ. اب بنے کیا؟ رحمت. کہاں کے لیے؟ سارے عالم کے لیے. تو سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر حضور کو بھیجا، اور عالم موجود اور حضور موجود نہیں. پتہ چلا دنیا کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حاضر و ناظر ہیں. اور حضور نہیں ہے تو دنیا ہو اور حضور نہ ہو، جبکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں 18,000 دنیا پیدا فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ اس عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ.